بسم اللہ کہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تسمیہ میں کہا تھا استعینوا باسمہ خاصۃً۔ سورہ فاتحہ میں اعلان توحید تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ بقرہ میں اعلان عام تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اور پھر اعلان خاص تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ کتاب کا تیسرا باب جاری ہے۔ سورۃ بقرہ گویا کہ 2 جلدوں والی کتاب ہے۔ جلد اول میں 2 بڑے مسائل ہیں، مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت۔ مسئلہ توحید میں اس باب میں، اس جلد میں 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب حقانیت قرآن و متعلقاتہ، دوسرا باب دعوت عام، اس پر اعتراضات اور نفی اس عبادت کی غیر اللہ سے۔ تیسرے باب میں دعوت خاص اور مخاطبین دعوت کے اوپر انعامات باری اور ان کی خباثتوں کا ذکر۔ انعامات کے ذکر میں کے ضمن میں انعامات اور ان قبائح کے ذکر میں 5 انواع بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ نوع اول کا ذکر یہاں تک ہو چکا ہے، جس میں 8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر ہوا۔ انعام نمبر 1 انجا من الفرعون، انعام نمبر 2 انجا من الغرق، انعام نمبر 3 عفو درگزر، انعام نمبر 4 اعطاء قانون، انعام نمبر 5 اعطاء طریقہ توبہ، انعام نمبر 6 انتظام معاش، انعام نمبر 6 احیاء بعد الموت، انعام نمبر 7 انتظام معاش، انعام نمبر 8 انتظام شرب، پانی پی کا انتظام۔ پہلا عذاب رجزم من السماء، طاعون کی بیماری،
دوسرا عذاب ذلت اور مسکنت دائمی اور ہمیشگی۔ اس وقت جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے یہاں سے نوع اول کا تتمہ ہے۔ میں نے کہا تھا ہر نوع کے بعد اس کا تتمہ ہوگا، جس پہ اختتامی اور آخری بات کہی جائے گی۔ تو ان کے انعامات اور ان پر دو عذاب آئے تو اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے دور تھے۔ تو کامیابی کا مدار اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے۔ ناموں سے کام نہیں بنتا، جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے سابقہ کتابوں پر ایمان لائے یا صرف زبان سے ایمان لائے، یعنی منافق ہیں، کیونکہ آگے من آمن باللہ سے اس کا پھر تعارض آئے گا، ٹکراؤ آئے گا۔ ان الذین آمنوا من آمن باللہ جو ایمان لائے، ان میں جو ایمان لائے اللہ پر، تو ایمان تو پہلے لا چکے ہیں، اس لیے اس کی توجیہ ضروری ہے کہ یا تو اس سے مراد کیا ہے، ان الذین آمنوا میں ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی سابقہ کتابوں پر، اور یا ایمانی لسانی ہے، بس صرف زبانی ایمان ہے، دل سے نہیں ہے، تو پھر اگے من آمن سے تعارض نہیں آئے گا، ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے سابقہ کتابوں پر، کسی طرح بھی ایمان لے آئیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا یہ ان کی نسل میں سے، اس لیے ان کو یہود کہتے ہیں۔ والنصارى، اور دوسرے جو نصارہ ہیں، نصارہ یہ ناصرہ بستی کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نصرت اور ناصر بننے کی وجہ سے ان کو نصارہ کہا گیا۔ والصابئین، اور صابئین کون ہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرقے کے بارے میں فقہا کے، محدثین اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قدیم فرقہ ہے جس کے عقائد مجوسیت اور یہودیت سے مرکب ہیں۔ حضرت ضحاک سدی ابو العالیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں موحد تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے
اپنے وجود کے بعد دو حکم دیے ہیں. ایک حکم یہ دیا ہے کہ ستاروں کی تعظیم کی جائے، ان کو نماز کا قبلہ بنایا جائے، ان کی جانب نماز پڑھی جائے. اور دوسرا انہیں دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ نے تخلیق کواکب کے بعد، ستاروں کے پیدا کرنے کے بعد تدبیر عالم وہ کواکب کے حوالے کر دیے ہیں. تو دنیا کا نظام، دنیا کے نظام کے مدبر اور اس کی تدبیریں وہ ستارے کر رہے ہیں، اس لیے بھی ان کی تعظیم اور ان کی عبادت لازم ہے. یہی کیدانی تھے، کیدانی یہ مذہب کیدانیوں کا تھا، جن کے رد کے لیے، جن کے ابطال کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آتش پرست تھے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذاہب دنیا میں 5 ہیں، جن میں 4 شیطانی مذاہب ہیں اور 1 رحمانی ہے. 4 جو شیطانی مذاہب، 5 شیطانی مذاہب ہیں، وہ مجوسیت آتش پرستوں کی، صابیت ستارہ پرستوں کی، مشرکین بت پرستوں کا، یہود اور نصارہ، یعنی اہل کتاب کو ایک شمار کر کے وہ 4 کہتے ہیں. 4 شیطانی مذاہب ہیں اور 5واں مذہب اسلام جو رحمانی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ نماز بھی پڑھتا تھا اور 5 نمازیں پڑھتے تھے، اور اصلاً موحد تھے، لیکن تدبیر عالم میں یہ ستاروں کو مؤثر سمجھتے تھے، اس لیے عبادت اس کی کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے، کواکب کی کرتے تھے. مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حقانی میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قدیم فرقہ ہے جو ستاروں کی پرستش کرتا تھا، اور بابل اور نینوا میں ان کا عروج تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا بڑا زور تھا. یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدماء وید ماننے والے بھی انہی میں سے تھے. بعد میں ان کے بہت سارے فرقے بن گئے تھے. وصابینا، تو فرمایا چاہے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے صابین ہو، کامیاب کب ہوں گے؟ من آمن باللہ، جو بھی ان میں ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ان 2 کا ذکر کر کے باقی ایمانیات
کو مقتضاً اقتضاءً اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرت کا تقاضا یہ ہے، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بالرسل ہو، ایمان بالکتب ہو، ایمان بالملائک ہو، اور ایمان بالیوم الآخرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بالتقدیر ہو۔ تو ساری ایمانیات اقتضاءً آ گئی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، باقی ایمانیات چاہے نہ ہو تو یہ بھی کامیاب ہے، نہیں۔ نمبر ایک ایمان ہو، نمبر دو وعمل صالحا، اعمال صالحہ ہوں۔ جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک اعمال کیے تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے انعام ہے ان کے رب کے ہاں۔ انعام جنت کی صورت میں ان کو ملے گا، دنیا میں غلبے اور امن و سکون کی صورت میں ملے گا۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اتنی زندگی مجوسیت میں گزاری، یہودیت میں گزاری، عیسائیت میں گزاری، نصرانیت میں گزاری، صابیت میں گزاری، لا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہم اب بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی یہ سابقہ زندگی پر غمزدہ ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ذکر نوع ثانی۔ یہ دوسرا نوع، یہاں سے دوسرے نوع کا آغاز ہے۔ دوسرے نوع میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے 4 خباثتیں ذکر کی جائیں گی، یا 3 خباثتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ 3 خباثتوں کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی۔ پہلی خباثت تولی عن حکم اللہ، اللہ کے حکم سے اعراض کرنا۔ دوسری خباثت اللہ کے حکموں میں چون چرا کرنا۔ تیسری خباثت مال کی محبت میں رشتہ داروں کو قتل کرنا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی قانون لا دے جس پر ہم عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے۔ جو تورات کو انہوں نے دیکھا کہ اس میں احکام شاقہ ہیں، مشکل احکام ہیں، تو کہا اس پہ تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ اٹھاؤ اور ان کے اوپر آدمی کے قد کے برابر لے آؤ، جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس کے نیچے آ جائیں۔ اور انہیں کہا کہ مانتے ہو کہ پہاڑ پھینک دیں، مانتے ہو یا پہاڑ گرا دیں، نہیں مانتے ہو کہ یہ پہاڑ گر رہا ہے۔ تو انہوں نے وہیں پہ کیا کی، اقرار کیا کہ اللہ ہم مانتے ہیں، عمل کریں گے۔ تو پہاڑ کا اٹھایا جانا ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں اسلامی شریعت میں کوئی احکام اسلامی نہ مانے تو اس کو کیا کی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھا تاکہ لا اکراہ فی الدین کے ساتھ کیا نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ پہاڑ اٹھانا اس لیے نہیں تھا کہ ایمان لے آؤ، بلکہ پہاڑ اٹھانا اس لیے تھا کہ جو ایمان تم لا چکے ہو اس ایمان کے مطابق عمل کرو۔ تو ایمان لانے کے لیے اکراہ نہیں ہے، البتہ جب مسلمان کیا ہو جائے،
جب دین میں داخل ہو گیا تو پھر اس دین کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور اس کے احکامات کو پورا نہ کرے، قتل کر دے تو قصاصاً قتل ہوگا، زنا کر دے تو رجم ہوگا، چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا۔ اسلامی حکومت سے بغاوت کرے تو باغیوں والی سزا ملے گی۔ یہ پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ قانون ماننے کے بعد ہے۔ ایک آدمی گاڑی نہیں چلا رہا، اس پر گاڑی چلانے کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی اس نے سڑک پہ اتار دی ہے تو اب کیا ہے، گاڑی چلانے کے لیے اس کو قوانین ٹریفک کا لحاظ کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سگنل توڑ دے اور کوئی کہے کہ سگنل کیوں توڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ ہاں، ظلم نہیں ہوگا پھر۔ یا سگنل کھل گیا ہے، وہ کھڑا ہے جا نہیں رہا تو لوگ اس کو کہیں گے چلو بھائی کیوں رکے ہو، کہتے ہیں زبردستی ہے نہیں جاتا، زیادتی کر رہے تو یہ زیادتی نہیں ہوتی، یہ قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہو نمازوں کا اہتمام نہ کرے، پھر اسلامی حکومت کے اندر امر بالمعروف کا شعبہ ہوتا ہے، وہ بازاروں میں جاتا ہے اور ڈنڈے مارتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے چلو، تو یہ اکراہ نہیں ہے، یہ ناسمجھ لوگ اس کو اکراہ سمجھتے ہیں۔ مولویوں کی حکومت آئی تو زبردستی نمازیں پڑھائیں گے، تو بھائی تم نے کلمہ پڑھ کے یہ مان لیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب قانون لے آؤ، ہم نے قانون دیا تو تم نے قانون سے روگردانی کی، تم بھی آزادی مانگتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی یہی کہتے تھے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا۔ جب اللہ کا جب آ گئے، ملک مل گئے تو کیا کر لیا؟ باغی ہو گئے۔ آج تک اللہ کا قانون نہیں آیا، بلکہ اللہ کے قانون کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم میں کتاب دوں گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کتاب آ گئی تو عمل کرو گے نا، بھاگو گے تو نہیں؟ نکاح نہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ، جب تم بھاگ گئے تو رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا یہاں کیا ہوگی، چوک ہو گئی ہے۔ علماء پر تنقید کریں لیکن کیا ہو، پیار سے ہو، ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہاڑ اٹھایا نہیں جاتا، بلکہ پہاڑ کے دامن میں خوفناک حالات پیدا کر دی گئی تھی، کیونکہ پہاڑ اٹھایا جانا کیا ہے؟ متعذر ہے، حقیقی معنی متعذر ہے۔ جب حقیقت متعذر ہو تو مجازی معنی مراد لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اذ نتقنا الجبل فوقهم، اذ نتقنا، نتقا کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ کر اوپر لے آنا، اس لیے پہاڑ اٹھایا گیا تھا۔ خذوا ما آتيناكم بقوة ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، یعنی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو، اس کے عمل میں کوئی سستی کوئی کمی نہ ہو۔ اور بچوں کو بیٹھ جاؤ، قاری صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خذوا ما آتيناكم بقوة، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ عمل کرو، سخت گیر بن جاؤ، اپنے مذہب میں کیا ہو؟ پکا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شرابیوں کے مجلس میں شرابی بن جائیں، ناچنے والوں کے مجلس میں ناچنے والا بن جائیں، نہیں، اپنے مذہب پہ مضبوط رہو۔ اس لیے کہا ما آتیناکم، جو پیارا اور حسین و جمیل مذہب میں تمہیں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ میرے نبی کا طریقہ ہوتا ہے، میرا حکم ہوتا ہے،
ساتھ ساتھ صرف عمل نہیں بلکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور بار بار دہراتے رہو ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس کی تلاوت بھی کرتے رہو، تلاوت بھی کرو عمل بھی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت تیار ہو جائے۔ پھر متقیوں کی جماعت جب تیار ہوگی دنیا سے ٹکرائے گی تو دنیا پاش پاش ہو جائے گی۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذَلِكَ، اس حکم کے آنے کے بعد بھی۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، خطاب تو کس کو ہے؟ موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ ان کے آبا و اجداد ہے۔ کبھی کبھی بندے کو کیا ہے عار دلانے کے لیے کہتے ہیں نا تم نے فلان نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اس کے ابا و اجداد نے کیا ہوتا ہے۔ تم قتل نہیں کرتے تھے لوگوں کو، تم ڈاکو نہیں تھے، وہ ڈاکو نہیں ہوتا، لیکن اس کے ابو باپ دادا میں کوئی غلط آدمی ہوتا ہے تو مخاطب کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ گنوا دیا جاتا ہے، اسے عار دلائی جاتی ہے۔ تو کہا ثم تولیتم من بعد ذالک، بعد اس کے بھی تم نے منہ موڑ لیا، حالانکہ اتنا پیار اور محبت کے ساتھ دیا ہوا قرآن، اور پھر تم نے مجبور ہو کر اقرار بھی کیا، تو اس اقرار کے بعد بھی تم نے انکار کیا، منہ موڑا، تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پہ اللہ کا فضل، لولا فضل اللہ، اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا احسان بھی ہے، وہ پھر بھی بیچارے کیا ہو گئے؟ نقصان تو اٹھا گئے، سمجھے نا؟ لولا فضل اللہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم پہ کیا ہو جاتا؟ تم خسارے اور نقصان میں چلے جاتے۔ تو اللہ کا فضل اور احسان موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی اے یہود خسارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو خسارہ تو پھر بھی ان کا ہے، خسران تو پھر بھی ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو صرف یہی جرم تمہارے سزا کے لیے کافی تھا، تو تمہیں ملیے میٹ کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن ختم نہیں کیے گئے، فوری طور پہ تمہیں مہلت دی گئی پھر بھی۔ تو یہ مہلت اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا، ورنہ تمہارے اعمال کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں کیا کیا جائے؟ اکٹھے ختم کر دیا جائے۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لعجل لکم العقوبۃ، تو تمہیں جلدی سزا دے دیتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھا لیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، نمونہ تولی۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ تم منہ موڑتے ہو اللہ کے حکموں سے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے کا نمونہ تمہارے آبا و اجداد میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریا کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام روایات میں ایلا ہے، ایلا، بعد نے انطاکیہ لکھا ہے۔ اس بستی کے اندر تم بنی اسرائیل آباد تھے، تو انہوں نے اللہ کا حکم آیا بطور آزمائش امتحان کے کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے حکم تو مان لیا، لیکن جس دن مچھلیوں کی چھٹی ہوتی تھی اس دن ساری مچھلیاں اوپر پانی کے اوپر، یوم تأتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعا، بالکل پانی کے سطح کے اوپر تیر رہی ہوتی تھی، اور شکاری کو شکار نظر آ جائے تو اس کو تو کیا ہو جاتی ہے؟ کھجری ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، یار شکار ہے۔ تو
ان کو یہ شوقین تھے، شکاری لوگ تھے، تو بڑی ٹینشن ہوتی تھی، مرغوب محبوب چیز بندے کے سامنے ہو اور اسے کہا جائے کہ نہیں تم نے ہاتھ نہیں لگانا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوگر والے کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے مٹھائی آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس کھاؤ پرہیز نہیں کرتے۔ تو ان کو بھی کہا تھا پرہیز کرو، انہوں دیکھتے تھے وہ منہ میں پانی آ جاتا تھا، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایک بندہ گیا، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک نہر نکال دی اور آگے جا کے نہر کو نیچے ٹپکا دیا کافی بڑی جگہ سے فاصلے دے کر، اور وہاں کیا کرتے حوض بنا دیا، اس میں مچھلیاں چلی گئی۔ وہ اتوار والے دن جا کے پکڑ کر لے آئے، کیونکہ واپس پھر نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ ہیلا کر کے انہوں نے وہ مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا، اور ہر بندے نے پھر اپنی نہر نکالی۔ تو اس پر اللہ نے ان کو سزا دی۔ تو جب یہ لوگ یہ کر رہے تھے تو 3 جماعتیں بن گئی، ایک جو ان کو منع کر رہے تھے، دوسری وہ جو ان کو کیا کر رہے تھے، جو کہتے تھے یار یہ جانے اور ان کا کام جانے، اور تیسرے وہ جو یہ عمل کر رہے تھے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے جو مانعین تھے انہوں نے یہ کیا کہ یار یہ بندے کے پتر بنتے نہیں ہیں، لہذا گاؤں کے بیچ درمیان میں ایک دیوار لگا دی، دیوار نکالی کہ تم ادھر رہو ہم ادھر رہیں گے۔ یعنی ایمان کا ادنا تقاضا یہ ہے نا کہ بس ٹھیک ہے تم نہیں باز آتے ہو، بد عمل ہو، بد کردار ہو، صحیح ہوتے نہیں ہو، تو کم از کم میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ الیک سلیک، ملنا جلنا، ختم، قطع تعلق، کم از کم اتنا تو ہو۔ ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم بنی اسرائیل پہ جو اللہ کی لعنت ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہ بندے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہ کرو، لیکن اگلے دن پھر وہ اس کے ساتھ وہی غم، خادی، خوشی سب میں شریک ہوتے تھے۔ تمہاری بھی یہی پوزیشن ہے، اللہ معاف کر دے بس۔ اس لیے جیسے ان کو اکٹھے ہلاک ہونا اللہ پاک نے ہمیں مقدر نہیں کیا، لکھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی عذاب، استثاری عذاب پوری امت پہ آ گئے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے صدقے۔ ورنہ تو جو حرکات ان میں اکیلے اکیلے تھی، ایک ایک کے اوپر ان ہلاک ہوئے ہیں، وہ ہم میں ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو ایک دن یہ جو مانعین تھے، جو تبلیغ والے حضرات تھے، یہ اپنے گھروں میں جب صبح اٹھے تو اس جانب سے نہ ناشتے کی آگ جلنے کے کوئی آثار ہے، نہ لوگوں کے اٹھنے نکلنے کے کوئی آثار ہیں۔ بیچ میں انہوں نے دروازے چھوڑ دیے تھے، تو جب ان دروازوں سے اندر گئے تو دیکھا کہ بندے تو سارے گھروں کے صحنوں میں بیٹھے ہوئے بندر بنے ہوئے۔ تو کہتے تھے ان کو کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، تم نہیں بنتے تھے۔ تو وہ حسرت سے روتے تھے، اور شکلیں جو ہے نا ان کے بندروں کی ہو گئی تھی، اور حواس اور عقل باقی تھا۔ اس لیے یہاں مسخ ان کی کیا ہوئی تھی، 3 قسم کے مسخ ہوتے ہیں۔ ایک مسخ صورتاً و حقیقتاً، کہ شکل بھی بدل جائے اور عقل اور حواس، عقل و دانش اور ادراک بھی بدل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عقل اور شعور بدل جائے، ادراک بدل جائے، لیکن کیا برقرار رہے، شکل برقرار رہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صرف شکل بدل جائے۔ تو ان کی صرف شکلیں بدلی تھی، صورتیں بدل گئی تھی، اور حقیقتیں برقرار تھی۔ اسی کے اوپر اشارہ کر رہے قیرادتن، قیرادتن سے پتہ چلتا ہے کہ لفظی تنسیخ ہوئی تھی، لفظ یعنی صورت بدل گئے تھے۔ اور کونو کا خطاب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا تھے، یہ سمجھ ان کو آ رہی تھی، عقل برقرار تھی۔ اسی طرح خاسئین کا جو صیغہ ہے یہ عقلاء کے لیے آتا ہے، عقل مندوں کے لیے جمع کا صیغہ نون اور یا نون وہ کے ساتھ آتا ہے، یہ مسلمون، مسلمین، یہ عقل مندوں کے لیے ہے۔ اور نہ بے عقلوں کے لیے حیوان، حیوانات، حیوان کی جمع کیا ہوتی ہے، حیوانات، الف تا کے ساتھ آتی ہیں۔ تو جمع الف یا نون کے ساتھ لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عقلیں باقی تھی۔ اب ڈارون کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کیا ہو جائے، بندر بن جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کاکا تو یہ کہتا ہے کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تو مسافت تو ایک جیسی ہے نا، راستہ تو ایک جیسا ہے۔ انسان سے کیا ہے، تنزل کرتے کرتے کہ بندر بن جائے،
بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن جائے، دونوں ہو سکتے ہیں، تو مشکل تو نہیں ہے۔ اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہاں خالق کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین۔ تم وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے تجاوز کیا تھا تم میں سے، فی السبت، فی حکم السبت، ہفتے کے دن ممانعات کے حکم کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ہو جاؤ قردتن بندر، خاسئین نقصان اور ذلیل۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اور یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی وجہ ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ جعلناها القصة اے الواقعة، ہذا ضمیر اس کی طرف راجع ہے، نکالا عبرتا لما بین یدیہا، ان بستیوں کے لیے جو اس کے سامنے تھی، وما خلفہا، جو اس کی پشت پہ تھی، وموعظة للمتقین، اور وعظ بنا دیا متقیوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا السعید موعظ بغیرہ، سعادت مند آدمی وہ ہے، نیک بخت وہ آدمی ہے جس کو غیر کے ذریعے نصیحت کر دی جائے، جس کو بتا دیا جائے کہ فلاں قوم ایسی ہلاک ہوئی ہے، تو یہ نیک بختی کی بات ہوتی ہے۔ ہماری امت، پوری امت نیک بخت ہے، کیونکہ ہمیں سابقہ امتوں کے ذریعے کیا کی گئی ہے، وعظ و نصیحت کی گئی ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ سعید وہ ہے جو غیر سے نصیحت حاصل کر لے، موعظ بغیرہ۔ فجعلناها نکالا للمتقین، وإذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ دوسری خباثت نمبر 2، چون چرا، اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا، چون چرا کرنا، اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا۔ اذ قال موسیٰ لقومه، وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کر دو بقرتن، ایک گائے۔ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ان کے ہاں ان کے گائے، ان کے معبود کو کیا کر دیا جائے، توہین کر دی جائے۔ معبود کو اراد اللہ ان یہون معبودہم عندہم، اللہ نے یہ کا ارادہ کیا کہ ان کا معبود ان کے سامنے ذلیل ہو، اور جس کو تم پوچھتے تھے، جس کو تم نے معبود بنایا، اس کے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کو ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ ذبح کرو بقرتن، کوئی بھی گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو بنی اسرائیل سمجھی کہ شاید یہ ویسی بات کہہ دی ہے، حقیقتاً کوئی ایسا حکم نہیں ہوا، تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اتتخذنا، کہ آپ پکڑتے ہو ہمیں، ہزواً ازروئے مذاق، ازروئے استہزاء، سخریہ، مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کا حکم لے کر، اللہ کا نام لے کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ پھر انبیاء کرام کی یہ شان نشان تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں اور اللہ کا نام لے کر کہہ دیں کہ، اور اللہ کا نام لے کر مذاق کرے، یہ کوئی بات ہے؟ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرو۔ گائے کا تفصیلی واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کتابوں میں دیکھ لیں۔ وہ ایک یتیم کی گائے تھی، اور پھر اسے تلاش کرتے رہے، اور بڑی قیمت کے اندر اللہ رب العالمین نے، وہ یتیم کون تھا؟ والدہ کا فرمانبردار تھا، تو والدہ کے فرمانبردار کو اللہ نے اتنا مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، اور اکرام بھی دے دیا، اس لیے ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ تفصیلی واقعہ ہے،
تفسیر میں بہت سارے دور تفسیر میں اشارات ہوتے ہیں، باقی اللہ کو عالم بنائیں، پھر آپ جب پڑھائیں گے تو اس کو تفسیر کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے نکیرہ بولا تھا، نکیرہ، بقرۃ، کوئی بھی بقرہ، دنیا کی کسی کونے سے کوئی بھی گائے پکڑو اور اسے ذبح کر دو، لیکن شددوا فشدد اللہ علیہم، انہوں نے اعتراضات سوالات کر کے، ان کا مقصد تو کیا تھا کہ جان چھوٹ جائے گی، ہم کہیں گے اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، تو کہیں گے یار چھوڑ نہ کرو، لیکن اللہ بھی انہ لا یبدل القول لدی، اللہ کا فیصلہ تو بدلتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اگر حقیقت ہے تو پھر ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمیں ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، مانگے کہ اللہ بیان کر دے ہمارے سامنے ما ہی، یعنی ما ہی حقیقتہ، اس کی حقیقت کیا ہوگی، وہ کس جنس کا ہوگا، کیونکہ جنس سے یہ نیل گاؤ یا عام گائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہو کہ اس کا حکم دے دیا، تو کوئی اور جنس ہوگی، کسی اور جنس کی گائے ہوگی، یہاں جنس کا سوال ہے، آگے جو ہے ماہیہ وہ نوع کا سوال ہے، ماہیہ کس جنس کی گائے ہے، ٹھیک ہے، یہ منطقیوں کا قانون ہے کہ ما ہوا اور ماہیہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اگر ایک ہی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کا کیا ہے، اس کی حقیقت مختصہ جواب میں آتی ہے، الانسان ما ہوا، اس کے جواب میں کیا آتا ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے، اور الانسان والبقر والغنم ما ہم، اس کے جواب میں کیا آئے گا، ایک مشترک ایسی چیز آئے گی جو سب میں مشترک ہو، تو اس کے جواب میں حیوان آئے گا، اور اگر شجر بھی ساتھ ملا لیں تو پھر اس کے جواب میں کیا آئے گا، جسم آئے گا، جسم النامی آئے گا، اور اگر حجر بھی ساتھ ملا لیں تو پھر کیا ہوگا، جسم مطلق آئے گا، بہرحال تو ماہیت سے ماہیت اور حویت، حقیقت شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہوگی، فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو، بے شک اللہ کہتے ہیں، شان یہ کہ اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اسی جنس میں سے ہیں لیکن خاص ہیں، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ جوان ہے، عوان بین ذالک میانہ سالہ ہے، بین بین ہے ان کے، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ٹال مٹول نہ کرو، بس بتا دیا ہے اتنے عمر کے درمیانی عمر کی گائے لو اور اسے ذبح کرو، ان کو پھر بھی تسلی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اچھا یہ جنس تو آپ نے بتا دی کہ گائے ہیں، لیکن لون بتا دو، رنگ بتا دو کیا رنگ ہے، قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہہ دو، قال انه يقول انها بقرة صفراء، وہ گائے ہیں صفراء زرد، اور زردی میں سرخی مائل تھی، جب سورج اس کو لگتا تھا تو اس کی پشت پہ ایسے یعنی لہر سے نظر آتی تھی، صفراء زرد، اس لیے زرد چیز، زرد جوتا، زرد رنگ کا جوتا پہننا آپ علیہ السلام کی پسندیدہ ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، پیلے رنگ کا جوتا پہننا، فاقع صاف ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے، خوش کر دیتی ہے، جب اسے دیکھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا اے موسیٰ ادع لنا مانگ لیں ہمارے رب، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، اس کی یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ زرد ہے، لیکن زرد میں بھی تو بہت ساری گائے ہو سکتی ہے، اس کی انواع، ایک نوع کے اندر بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، تو وہ کیسا فرد ہو،
ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ یہ بقرہ جو زرد بقر ہے وہ بھی ہمارے اوپر کیا ہے، متشابہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ راستہ پالیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک گھومتے رہتے اور انہیں کیا نہ ملتا، انہیں یہ بقرہ نہ ملتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہا بے شک وہ بقرہ ہے لا ذلول، نہیں حل چلانے والی ہے کہ زمین کو حل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ زمین کو پانی پلاتی ہے، کنویں سے پانی پلایا جاتا تھا نا گائے بیل کے ذریعے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سالم ہے، لا شیۃ فیہا، لا عیب فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لائے ہو تم حق، اب صحیح بات کی ہے نا، اب سمجھ میں آ گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها، اور اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ یہ عمل کرتے، اس کو ذبح کرتے، اس لیے کہ ان کی طبیعت نہیں مان رہی، بنا سازی طبیعت وہ کر بیٹھے، اس کے ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، خباثت نمبر 3، قتل برائے مال۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، اس کا چچا تھا بہت زیادہ مالدار تھا، عامل اس کا نام تھا، عامل، بہت مالدار تھا۔ تو یہ انتظار میں رہا کہ چلو اب مرتا ہے، کل مرتا ہے، پرسوں مرتا ہے، لیکن بابا نے مرنے کا نام ہی نہیں لیا۔ بابا اڑا رہا، کیا یار یہ جان کر تو نہیں چھوٹتی۔ تو اس نے کیا کیا، رات کو موقع پا کے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے لاش اٹھائی اور کسی دوسرے محلے میں ڈالا ہے، پھینکا ہے۔ صبح اسی محلے میں جا کے کہہ دیا کہ تم نے میرا چچا قتل کیا ہے، لہذا اس کی دیت دو۔ یعنی ڈبل پیسے کمانا چاہتا، ڈبل شاہ کا پتر تھا دونوں جانب سے، کہ ادھر سے پیسے مل جائیں گے، ادھر سے میراث بھی مل جائے گی، ادھر سے قسامت کے پیسے بھی لے لوں گا، دیت کے بھی لے لوں گا۔ تو لوگوں کو کیا کہنے لگا، وہاں پہ جا کے دعویٰ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بلایا۔ ہمارے ہاں بھی اگر کسی محلے کے اندر اسلامی حکومت ہو، محلے میں اگر کیا ہو، مقتول پایا جائے اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا، یہ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا، وہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو نامعلوم قتل کی ذمہ داری کیا ہے، اسلامی حکومت میں پورے محلے کو پکڑیں، اس کو لے جائیں، ایک رات مچھروں والے تھانے میں رکھیں، وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ کس نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، ان سے قسمیں لیں کہ ما قتلناہ ولا نعلم له قاتلا، ہم نے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے۔ پھر ان سب کو پیسے چندہ کروا کے ان سے اس کی دیت جمع کر کے مقتول کے ورثاء کو اس کی دیت دی۔ یہ تو نہیں، گپ تو نہیں ہے نا، انسان قتل ہو جائے اور اس کا قاتل پتہ نہ چلے، انسان مر جائے، اسلام کے دشمن ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلامی قانون کتنا اور سب سے زیادہ غریب اسلام کی دشمنی کرتا ہے، حالانکہ غریب کو اسلام سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے، غریب کے لیے اسلام سایہ ہے اور حفاظتی باڑ ہے، لیکن غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ تو بیچارہ ٹی وی دیکھتا ہے اور وہاں سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو انسان قتل ہو جائے اور اس کا خون معلوم، قاتل نہ پتہ چلے، اس کا خون ایسی ہوا میں چلا جائے، ہدر چلا جائے، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کہتے ہیں جو انسان قتل ہوگا
اس کے قاتل، یا تو وہ قاتل ملے گا، قاتل نہیں ملے گا تو جہاں قتل ہوا ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان سے پیسے لے کے وہ ولی قاتل کو، مقتول کو دیے جائیں، ورثاء کو دیے جائیں۔ پھر ایسے معاشروں میں پھر قتل نہیں ہوتے جب ایسے قانون ہیں۔ لیکن یہاں تو کیا ہے، وہ نامعلوم ہے، نامعلوم لوگ کیا افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا، بس کٹ گیا، قیامت تک ان کا پتہ نہیں چلتا۔ لیاقت علی خان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، بے نظیر کے قاتلوں کا نہیں پتہ چل سکا، تو میرے اور آپ کا کیا پتہ چلے؟ اسلام نہیں ہے۔ تو بندے کو انہوں نے قسامت لی، انہوں نے قسمیں کھا لی کہ اللہ موسیٰ قسم سے ہمیں نہیں پتا، لیکن اے موسیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس معمہ کو حل کر دیں، مسئلے کو حل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بتلایا کہ ان کو کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں قاتل پکڑو، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، ہم کہتے ہیں قاتل پکڑو، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، تو یہ کیا ہے؟ اس کا اس واپس میں کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلو، تمہیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے بس کرو۔ تو پھر گائے قتل ذبح کی گئی، اور اس گائے کا گوشت اس مردے کو جب لگایا، مردہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اٹھ کھڑے ہو کے کیا کیا؟ قاتل بتا دیے کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی آ جاتی کہ فلاں قاتل ہے، تو اگر وہی آ جاتی تو جب لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے تو شور نہ کرے، وہی جب آتی ہے تو وہی میں کیا ہوتا ہے، جب قوم کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ پھر مولوی پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، قرآن پہ بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، شاید یہ اس نے اپنے طرف سے بتا دیا ہو۔ تو شاید وہی اگر آتی تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف سے بنا لیا، ہمارے ساتھ ان کو کیا ہے، خار ہے، وہ نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے میرا نام لے لیا، ایسے کہہ سکتے تھے۔ اس لیے رب العالمین نے اسی کو اٹھایا اور اسی کی زبانی کہلوا دی۔ جیسے آج کل کسی پر اعتماد نہیں ہے نا ہمیں، تو ان کو وہ بھی اس طرح بے اعتماد لوگ تھے، کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پہلے وہ کون سی مانتے تھے کہ اگر یہاں کہتے تھے کہ تم قاتل ہو، وہ کہتا ہاں اچھا ابھی مجھے قاتل بنا دیا، میں کہاں قاتل ہوں۔ اس لیے اللہ نے مقتول کو اٹھا کر اس کے ذریعے زندہ کیا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ واقع قتل اور واقع ذبح میں مناسبت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ قدیم مفسرین سارے کے سارے تقریباً وہ یہ کہتے ہیں کہ واقع ذبح واقع قتل کے لیے ہوا ہے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مقتول کا قاتل معلوم ہو جائے۔ پھر ان پر دو اشکال ہیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ ترتیب نہیں ہے، واقع ذبح پہلے ہے، واقع قتل بعد میں ہے، حالانکہ قتل پہلے ہوا تھا اور ذبح کا حکم بعد میں ہوا تھا، تو ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مدارک کی صحیح روایت ہے کہ کانوا طلبوا هذه البقرة الموصوفة 40 سنة، وہ اس گائے کو 40 سال تک تلاش کرتے رہے۔ تو اگر قتل پہلے ہوا تھا تو 40 سال تک وہ مردہ پڑا رہا، اور وہ قاتل کی طرح وہ اس کے گائے کو تلاش کرتے رہے۔ یہ اشکال ہے۔ ان دونوں کے جوابات بہرحال ہیں۔ ایک پہلے کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ ترتیب سے کہانی بیان کریں، بس قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی واقعے کا کوئی جز آگے کر دیا کچھ پیچھے کر دیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا کہ بقرہ کو وہ 40 سال تک تلاش کرتے رہے، 40 سال تک مردہ کیسے پڑا رہا؟ تو یہ خوارق، بہت سارے خوارق ہوتے رہے،
تو خرق عادت بطور معجزہ کے، بطور خرق عادت کے پڑھا رہا ہوں، اس میں بھی کوئی اتنے بڑے اشکال والی بات نہیں ہے، لیکن اعتراض بہرحال ہے۔ دوسرا قول اس میں ہمارے مشائخ کا ہے، جیسے حضرت مولانا غلام اللہ خان شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کا وہ یہ ہے کہ واقعہ ذبح بقرہ الگ واقعہ ہے اور واقع قتل الگ ہیں، ان کا آپس میں یہ ذبح بقرہ کس کے لیے نہیں ہوا؟ ذبح بقرہ اس قاتل کے لیے، مقتول کے قاتل معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ ان پر بھی دو اعتراضات ہیں۔ نمبر ایک، اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا فقلنا اضربوہ ببعضہا، اضربوہ ببعضہا، مارو اس مردے کو ببعضہا، اس کے بعض سے۔ اب وہ بعض ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے اور ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہو ضمیر مردے کی طرف راجع ہے اور ہا ضمیر بھی مردے کی طرف راجع ہے، تو پھر کیا ہے؟ ضمائر کا مرجع ٹھیک نہیں۔ ایک دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس واقعے کو، اس تفسیر کو سلف میں کسی نے ذکر نہیں کیا، تو آپ اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے؟ ایک نئی توجیہ ذکر کر رہے ہیں، اور کس توجیہ کے لیے کیا ہے؟ ذکر فی سلف میں ہونا ضروری ہے۔ یہ دو اعتراض ہیں، ان کی یہ جوابات دیتے ہیں۔ پہلے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اضربوہ ببعضہا، اضربوہ میں ہو ضمیر مردے کے ذات کے طرف راجع ہے، نفس کے طرف راجع ہے، نفس کے لفظ کے طرف راجع ہے، اور ہاں ضمیر جو ہے وہ نفس کے معنی کے طرف راجع ہے۔ نفس معنی کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، مؤنث سمائی ہے نفس، تو لفظ نفس کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، تو ضمیر اس کو کیا ہے؟ پھر معنی کیا ہوگا؟ اضربوہ ببعضہا، کہ اس کے ہاتھ کو اس کے ران سے مار دو، یا اس کے ہاتھ کو اس کے جسم کسی چیز سے مار دو، ٹھیک ہے؟ نفس کے ساتھ نفس کے بعض کو مارو، ٹھیک ہے؟ ضمیر ہے، اور یہ کلام عرب میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں؟ لفظ کی طرف ایک ضمیر راجع ہوتی ہے اور معنی کی طرف دوسری ضمیر راجع ہوتی ہے، اس کو صنعت استخدام کہتے ہیں۔ اور عدم ذکر فی السلف کا اعتراض، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک توجیہ اگر عقائد اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے اور اصول کے خلاف نہیں ہے، تو عدم ذکر فی السلف اس کے کیا ہے؟ صحیح نہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ذکر نہیں کیا، آج میرے ذہن میں آ گیا، لیکن توجیہ ایسی ہے کہ جو اسلامی نظریات اور عقائد کے خلاف نہیں ہے، تو اس پہ کوئی حرج والی بات یہاں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں بہترین تفسیر امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقع بقرہ مقدم ہے اور واقع قتل مؤخر ہے، اور ہوا یہ کہ ان کو بقرہ ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے ٹال مٹول شروع کی پہلے، پھر اس کی تلاش شروع کی، اور کافی عرصہ گزر گیا۔ عرصہ گزرنے کے بعد آخر ان کو وہ گائے ملی اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ جس دن یہ گائے کو ذبح کر رہے تھے اس دن یہ قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسی دن کیا ہوا؟ قتل کا واقعہ پیش آیا، اور مقتول کے ورثہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ موسیٰ ہمارا بندہ مارا گیا ہے اور یہ لوگ اس کے قاتل ہیں، لہذا آپ پتہ کریں۔ انہوں نے قسمیں کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کا گوشت اس کو مار۔ سبحان اللہ، مزہ ہے کہ نہیں؟ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء دیوبند کو جو اللہ پاک نے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کے بعد آج کے دور تک کسی کو اس طرح کا فہم اللہ نے عطا نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ اولیاء کے اوپر یا جو ہے نا تابعین کے اوپر فوقیت ہے، یہ ایک جزئی فضیلت ہے اور ہو سکتی ہے. تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بقرہ کا واقعہ تو ترتیب بھی برقرار ہے جی، واقعہ پہلا یہ ہے بعد میں یہ ہے، اور وہ جو 40 سال تک تلاش کرتے رہے وہ اعتراض بھی نہیں ہے، اور ضمائر کے مرجع کا اعتراض بھی نہیں ہے. اضربوہ، اس مردے کو مارو، ببعضھا، اس گائے کے بعض حصے سے گوشت اٹھاؤ کسی جگہ کا، بعض کہتے ہیں دم مارو، بعض کہتے ہیں زبان مارو، کوئی بھی جگہ مارو. سمجھے ہی بات کہ نہیں؟ تو لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت زبردست ہے، اور یہ مجھے مولانا عیسیٰ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے. لاہور جامعہ مدنیہ رسول پارک میں وہ دور تفسیر پڑھایا کرتے تھے. تو ہمارے گاؤں میں ہم دور تفسیر کا آغاز کر رہے تھے، تو اس سے پہلے ہم ان کے پاس گئے، ان سے مشورہ لیا، وہ دعاؤں کے لیے کہا، اور پھر ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے یہ دو باتیں انہوں نے ذکر کی تھی. ایک ہدی للمتقین میں جو مثال اس دن میں نے بتائی تھی کہ ہدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کتاب میں تاثیر ہے، اور فلان جوان شیردادہ فلان زناس، یہ مقولہ بھی مولانا عیسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا. اور یہ جو اس واقعے کی یہ تفصیل ہے یہ بھی کیا ہے انہوں نے بیان فرمائی تھی. اللہ ان کی قبر پہ خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور معطر فرمائے. اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ تَدَارَأْتُمْ، ادارأتم اصل میں کیا تھا؟ تدارأتم تھا، ٹھیک ہے، اور تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ادارأتم ہو گیا. فَقَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مردے کو، ببعضھا، اس گائے مردے کو مارو، ببعضھا، گائے کے بعد سے. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کریں گے مردوں کو. وَیُریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی آیات دکھلاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے نافرمانیوں سے عقل کے ذریعے رک سکو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم، ثم تین طرح کا ہوتا ہے، ثم تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک، تراخی حقیقتاً، ایک چیز آئی، ایک آدمی داخل ہوا اور تھوڑے سے دیر کے بعد دوسرا داخل ہوا تو ہم کہتے ہیں جاءنی عمرو، جاءنی عمرو ثم بکر، جاءنی زید ثم عمرو، ٹھیک ہے. ثم تھوڑا سا فاصلے کے لیے آتا ہے قرآن میں، اور یہ حقیقتاً فاصلہ ہوتا ہے ثم کے ما قبل اور ما بعد میں. دوسرا ثم کبھی رتبی یعنی مرتبے کی دوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک بندہ مرتبے میں آگے ہے اور دوسرا مرتبے میں پیچھے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے کو ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہے؟ جاءنی عالم ثم طالب، میرے پاس عالم آیا پھر طالب آیا. اگرچہ وہ دونوں اکٹھے آئے ہوں لیکن عالم کا مرتبہ اونچے ہوتا ہے اور طالب کا مرتبہ نیچے ہوتا ہے، تو عرب کیا کر دیتے ہیں؟ ثم بیچ میں لے آتے ہیں. اور تیسرا ثم آتا ہے استبعاد کے لیے. استبعاد کا معنی ہے کہ ان یستعبد العقل وجود ما بعدها مع وجود ما قبلها، کہ عقل سلیم ثم کے ما بعد کو بعید سمجھے، ثم کے ما بعد کو عقل بعید سمجھے اس کے ما قبل کے ہوتے ہوئے.
یعنی ثم کے ماقبل جو بات ہوئی ہے یہ اگر ہو، یہ موجود ہو تو یہ بعد والی بات نہیں ہو سکتی. یعنی انسانوں کے سامنے بقرہ کا گوشت کیا کیا جائے، گائے کا گوشت انسان کو مار دیا جائے اور انسان کو لگے اور وہ انسان زندہ ہو کے باتیں کرنے لگ جائے، اور اس کے بعد انسان کے دل میں نرمی نہ آئے اور رونا نہ آئے اور اس کے دل میں کیا ہے عاجزی نہ آئے، گناہوں پہ ندامت نہ آئے، تو یہ بڑی حماقت والی بات ہے، یہ عقل سے دور بات ہے، یہ عقل سے دور بات ہے. تو یہاں ثم استبعاد کے لیے ہے. ثم قست قلوبکم، یعنی اس کے باوجود بھی اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد زلزلہ آیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہم کیا کہتے تھے؟ مسکال آئی ہے. یہ بنی اسرائیل سے ہم آگے نہیں ہے. وہ مردے کو اپنے آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھ کر کیا ہیں، ان کے دلوں میں کوئی پرواہ نہیں. ہم یہاں کیا ہے، مردوں کو قبر میں اتار دیتے ہیں، ادھر مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں، ادھر ہم کا پیشے میں مار رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ثم قست قلوبکم، پھر ان بڑے بڑے واقعات کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، تو تمہارے دل پتھر کی طرح ہیں. او اشد قسوۃ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ہیں سختی کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بے شک پتھروں میں سے وہ ہیں یتفجر منہ الانہار کہ جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں یشقق پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کے خشیت سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو پتھروں میں بھی اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اتنا احساس رکھا ہے. اور پتھروں کے اندر بھی یہ اللہ نے کمال رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے نافع اور مفید ہیں. تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو مال کے عوض میں قتل کرتے ہو. اس سے بڑھ کر ہم جو ہے نا قباحت اور شناعت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے عرب کو بتا رہے ہیں کہ عرب لوگوں دیکھو، یہ اتنے قسی القلب لوگ تھے، ان کے پیچھے تم نظریں لگا کے بیٹھے ہو، یہ مسلمان ہوں گے تو ہم ہوں گے. ثم قست قلوبکم من بعد وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پتھروں کی مثال انسانوں میں بھی ہوتی ہے. بعضی انسان وہ ہیں جن سے خیر کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعضی انسان وہ ہیں جن سے خیر کے کیا ہے قطرے ٹپکتے ہیں، اور بعضی وہ ہوتے ہیں جو خیر تو پھیلا نہیں سکتے لیکن خود اللہ کے سامنے لڑک رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ ان منها لما يتفجر منه الانہار. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے نہریں جاری ہوئی ہیں، دعوت و تبلیغ کی نہر جاری ہوئی ہے، سیاست اسلامی کی نہر جاری ہوئی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم و تعلم کی نہریں جاری ہوئی ہیں، دینی مدارس کی نہریں ساری دنیا میں پھیل گئی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑا ہوں اور کوفہ سے ایک دریا آتا ہے اور میرے آگے سے گزر کے، میرے قدموں کے نیچے سے گزر کے پورے عالم کے اندر نہروں کی صورت میں پھیل جاتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر فرمائی کہ مولانا اللہ مذہب حنفی کو آپ سے، مذہب حنفی کا کام اللہ آپ سے لیں گے. کوفہ سے مذہب حنفی کا دین آیا اور آپ اس کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیں گے. الہامی مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، جس جگہ پہ نشانات لگے ہوئے تھے. خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر جب صبح گئے تو وہاں کیا ہے، انجینئر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیوبند کی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دیوبند کے ساتھ، اس کا ہمیں اللہ نے جوڑا ہے. اور پھر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک سٹیپ کے ساتھ دیوبند ثانی مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو 53 سال تک دیوبند کے محتمم رہے.
53 سال، آدھی صدی سے زیادہ، وہ دارالعلوم حقانیہ آئے اور کہا یہ دیوبند ثانی ہے پاکستان میں، یہ کیا ہے؟ دیوبند ثانی ہے۔ اللہ جی اکوڑا خٹک نوشہرہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو بعض انسان وہ ہیں جن سے خیر کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جیسے قاسم نانوتوی، ابتدائی 4 طالب علم، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین علی اور مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہم، اللہ سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی کوئی مثل کو پیش کر دیں، ہمارے آبا و اجداد کی کوئی مثل نہیں پیش کر سکتا، لیکن صرف نام سے نہیں، ہمیں اللہ ان کی اتباع بھی نصیب فرمائے، ورنہ تو یہود بھی کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے۔ دیوبند اسلام کا حقیقی ترجمان ہے۔ دیوبند مسالک جو چھوٹی چھوٹی مسالک ہیں، اس میں دیوبند کا جو نظریہ ہے وہ بڑا کلیئر اور کٹ اور صاف ہے۔ شیخ الہند کی تفسیر آپ دیکھیں گے، آپ کو کہیں وہ کسی سے الجھتے ہوئے، مذاہب مسالک سے الجھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، نکل جائیں گے کبھی کسی مسئلے میں، مسلکی مسائل پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبند سامراج کے خلاف بنا ہے، دیوبند عالمی سامراج کے مقابلے میں ہے، تو وہ آپس میں مقابلے میں۔ میں نے ایک تفسیر میں ایک بہت بڑے حضرت ہیں، ان کی تفسیر میں میں نے پڑھا، اس نے لکھا کہ فریق مخالف، بریلویوں کو لکھا، تفسیر میں لکھا، قرآن کی تفسیر میں بریلویوں کو فریق مخالف لکھا۔ میں نے کہا زیادتی کی ہے، بریلوی قرآن کی تفسیر کا فریق مخالف نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کا فریق مخالف یہود اور نصارہ، اور آج کل کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون ہے قرآن کا فریق مخالف۔ آج کل کے دور کا جدت پسند ہے، آج کل کے دور کا جو ہے وہ مغربیت ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے، مقابل ہے۔ تو میں ذہن سازی کروں قرآن کے ذریعے مغربیت کے خلاف، تو میں لوگوں کو لڑانے کے آپس میں لڑتا ہوں، ادھر نماز نہیں ہوتی، ادھر نماز ہوتی ہے، ادھر نہیں ہوتی، مسلمانوں کو۔ دیوبند جی تو فرمایا، چاروں نے کہا، ایک نے کہا حضرت بازار آباد ہے، زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بازار آباد ہیں اور مسجد ویران ہے۔ استاد نے دعا دی، اللہ تمہیں مسجد آباد کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ قبول ہوئے کہ نہیں؟ آج ان کی بدولت مسجد آباد ہے۔ ہمیں تبلیغ کی تحریک کا کام کا بڑے دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ ہم خود اگر نہیں جا سکتے ہیں، ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس پر بھی کمیاں کہاں نہیں ہیں یار، انبیاء کرام تو نہیں ہے نا، صحابہ کرام ہیں، جہاں بھی جو بھی ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوگی نا۔ اسی طرح مولانا حسین علی نے کہا کہ حضرت لوگ قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے، کہا اللہ آپ سے قرآن کا کام لے۔ آج تک قرآن کی خدمت لی جا رہی ہے، ان کے ماننے والوں جہاں بھی جائیں ہم کو ملیں گے۔ شیخ ولید محمود الحسن نے کہا حضرت خدا کا قرآن معطل پڑا ہے، نظام معطل پڑا ہے، اسلامی نظام کا تحریک چلاؤ، اللہ آپ کی تحریک کو کامیاب کرے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، خط و کتابت، وہ کتاب چھپی ہے، شریعت، طریقت، شریعت اور سیاست، طریقت، شریعت اور سیاست۔ اس میں قاری طیب صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہے کہ حضرت آپ اگر اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں تو وہ ہم جمعیت علماء ہند اس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، تو آپ کی الگ تحریک کیوں ہے تبلیغی جماعت کی؟ تو حضرت نے فرمایا، لکھا ہے کہ میں وہ افراد تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جب اب اسلام نافذ کریں تو وہ گردن جھکا کے اسلام کو تسلیم بھی کرنے والے ہوں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ الٹ ہو گیا ہے، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی مسلم لیگ میں چلا گیا، کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا، تبلیغ والے۔ بہرحال تو فرمایا کہ ہاں، تو شیخ الہند کی تحریک کیا ہے؟ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت اور جدوجہد۔
اور مولانا اشرف علی تھانوی کی تحریک قرآن اور سنت کو کتابی شکلوں میں مجتمع کرنا، 1000 کتابوں سے زائد لکھ باری، ہر مسئلے پہ حضرت نے کتاب لکھی حکیم الامت۔ جی تو دلوں میں نہریں جاری ہوتی ہیں، ان من الماء يشقق فيخرج منه الماء، اور بعض وہ ہیں جس سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، وان من الماء يهبط من خشية الله، بعض نے لکھا ہے کہ یہ رونے والوں کی مثال ہے، بعض لوگ اتنا روتے ہیں کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض روتے ہیں لیکن ہلکا روتے ہیں، آنسو صرف چہرے پہ بہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو روتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے سامنے پتھروں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم غافل ہیں، تو اللہ بھی غافل ہے نہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، یہاں سے تتمہ ہے نوع ثالث کا، اس میں 5 گمراہ جماعتوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے 5 گمراہ جماعتوں کا۔ پہلی جماعت محرفین، اللہ کے احکامات کو بدلنے والے، دوسری جماعت منافقین، تیسری جماعت جہلا، چوتھی جماعت مکذبین علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، اور 5ویں جماعت مطمئنین۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم یا معطوف علیہ محذوف ہے، معنی یہ اتحسبون ان قلوبهم صالحۃ للایمان، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ شقی القلب ایمان لانے کے قابل ہے، ان میں ایمان لانے کی صلاحیت ہے، تو فتطمعون، تم ان سے طمع کرتے ہو، امید کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ تم ایمان لیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک جماعت وہ ہیں یسمعون کلام اللہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ جانے کے بعد پھر بدل دیتے تھے، یحرفونہ اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اللہ کا کلام سنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، کلام سنا، اللہ نے کہا کہ اس پہ عمل کرو، واپس آئے تو قوم کو کہتے ہیں وہ یہ موسیٰ علیہ السلام ویسے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تمہاری مرضی۔ من بعد ما قالوه، سمجھ جانے کے بعد پھر بدل دیا، تو یہ بڑی حماقت ہے۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے، تو جو اللہ کی کتاب کو بدل دے اس سے کیا توقع ہے، اس سے کیا امید رکھنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دوسری جماعت منافقین کی۔ اذا لقوا الذین آمنوا، جب ملتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، پھر جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ملامت کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، ادھر ہے انا معکم، وہ ملامت کرتے ہیں کہ بھائی اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کے سامنے وہ بات بیان کرتے ہو، وہ کہہ دیتے تھے نا بیٹھے بیٹھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تورات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تم حق پر ہو، تمہارا مذہب حق پر ہے، تو یہ کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ، وہ دوسرے رؤساء شیاطین کہتے تھے کہ تم ان کو وہ بات بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تو ایسا کیوں کرتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف حجت پکڑے تمہارے رب کے دربار میں کہ اللہ انہوں نے تو کہا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ حق ہے، تو کہتے تھے ایسا نہ کرو، کیوں کرتے ہو ایسے، تو وہ جواب میں کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ویسے مذاق کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اپنے خلاف
حجت پیش کر رہے ہو. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. تیسری، یہاں تک تو ان کے اہل علم کا ذکر تھا، آگے ان کے جہلا کا ذکر ہے. ومنہم امیون، ایک جماعت ان میں ان پڑھوں کی ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتی کتاب، الا امانیہ مگر خیالی باتیں. امانی بھی بنیاد باتیں. امانی جمع ہے امنیہ کی، ما لا یرجع الی اصل، جس کی کوئی اصل نہ ہو، ہوائی باتیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل چلاتے ہیں، اٹکل سے باتیں کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، چوتھا فرقہ، چوتھی جماعت، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا عوض لیں. کتاب کے معنی بدل کر، کتاب کے اندر تحریف کر کے، کتاب کے الفاظ بدل کے پھر کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے. ویل وادی فی جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے، یہ ہلاکت کو بھی کہتے ہیں. وَإِن لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ کمایا اس سے. تو لکھنا بھی ہلاکت ہے، اور لکھ کر جو پیسے لیے ہیں وہ بھی ہلاکت ہے. تعویذگر ماما نہیں ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. پانچویں جماعت، مطمئنین، اطمینان سے بیٹھے ہیں. ہمارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے، انہوں نے بڑے محنت کی ہے، ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہم علماء کی اولاد ہیں، یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں. میرے والد صاحب بڑے عالم تھے، میرے دادا جی بڑے عالم تھے. او بھائی، والد صاحب بڑے عالم تھے، دادا جی عالم تھے، تم نے کیا کیا ہے اپنا بتاؤ. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہتے ہیں نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً مگر دن گنتی کے. ایام معدودہ 40 دن جو ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی. یا ایام معدودہ 7 ایام دنیا، دنیا کے 7 دن ایک ہفتہ ہمیں عذاب ہوگا. یہ کہتے تھے مدت عمر کل شخص، ہر بندے کی عمر کے مطابق عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. یا یہ کہتے تھے بقدر المعصیت، ہمیں گناہوں کے جیسے مسلمان مومن عاصی کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی پھر جنت میں چلے جائے گا، ہم بھی چلیں گے. نہیں، کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ایمان کے بعد جو گناہ کرے گا تو وہ اپنے گناہوں کے مطابق کس میں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. جو ایمان ہی نہیں لایا، تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دو کیا تم نے اللہ کے ہاں اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ ہرگز مخالفت نہیں کرتے اللہ اپنے عہد کے. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں اللہ پر وہ بات جو تمہیں خود بھی نہیں معلوم، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. بلا، ہاں قانون یہ ہے، من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، جس نے گناہ کمایا، واحاطت به خطیئته اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. معتزلہ کہتے ہیں کہ
یہاں سیئہ گناہ پر خلود فی النار کی سزا سنائی گئی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مرتکب کبیرہ کیا ہوگا؟ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت جنت میں داخل کر دیں گے. اہل سنت والجماعت کی دلیل بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کوئی بھی بندہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ. جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، صرف ایمان جس کے پاس ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ اگرچہ دخول اولی نہیں ہے لیکن فی الجملہ وہ جنت میں جائے گا. تو جب فی الجملہ اس نے جنت میں جانا ہے تو لازمی بات ہے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. باقی رہی آیت مبارکہ، تو اس کی توجیہ اہل سنت والجماعت یہ کرتے ہیں کہ سیئہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ سیئہ کا فرد کامل ہے، اور فرد کامل سیئہ کا وہ شرک ہے. سیئہ کا فرد کامل کیا ہے؟ شرک ہے. تو من کا سبب سیئات اے من کا سبب شرکا، جس نے شرک کیا تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. یا اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ السیئہ کی تفسیر کیا کرتے تھے؟ الشرک. السیئہ تو الشرک، سیئہ شرک ہے. یا خالدین فیہا معنی کیا ہے؟ اتنا لمبا عرصہ رہیں گے کہ معلوم ہونے لگے گا گویا کہ ہمیشہ سے یہاں پڑے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، تیسری توجیہ اس آیت کی یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ کی تاثیر دلوں میں یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے. گناہ کرتے 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 آخر کار بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان گنوا بیٹھتا ہے. اس لیے جب سیئہ کرتے کرتے اور احاطت بھی خطیئتہ، خطیہ نے اس کو گھیر لیا، اتنا گھیرا کہ کیا ہے اس کے دل پہ بھی اثر ہو گیا اور دل سے ایمان بھی نکل گیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ پھر کیا ہوگا؟ مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہوگا. چوتھا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے، لیکن اس کے لیے دروازہ توبہ مفتوح ہے، دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ دوسرے نصوص میں موجود ہے کہ جو جاتی ہے معطل ہو جاتی ہے. یا مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ھذا تنزیل الناقص منزلۃ العدم، یعنی جو گناہوں کے ساتھ ایمان ہوتا ہے وہ ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تو گویا جس کے کا ایمان ناقص ہے تو اسے ڈرانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ناقص ایمان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا. گویا کہ ایمان ہے ہی نہیں. بلا من قسم اولئک اصحاب النار فیہا خالدون والذین، بشارت ہے
اوپر تخویف تھی، تذکیر بما بعد الموت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات تذکیر بآلاء اللہ. والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جن اور نیک اعمال. نوع ثالث میں، تیسرے نوع میں نوع ثالث میں بنی اسرائیل، موجودہ بنی اسرائیل زمانہ نزول وحی میں جو بنی اسرائیل تھے، ان کی 5 خرابیاں ذکر کی جائیں گی. پانچ خرابیاں ان کی ذکر ہوں گی. نمبر 1 تولی، نمبر 2 اخراج، نمبر 3 تعاون علی الاثم، نمبر 1 تولی، نمبر 2 قتل، قتل ہم مذہب، قتل ہم مذہب، نمبر 3 اخراج، اخراج ہم مذہب، نمبر 4 تعاون علی الاثم، نمبر 5 ایمان ببعض الکتاب وکفر ببعضہ. تو جب تم اعراض کر رہے ہو تم قابل تقلید نہیں ہو. عرب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قابل تقلید نہیں ہے، جیسے شروع میں بتایا تھا. کرو اس وقت کو اذا اخذنا، جب ہم نے لیا میثاقا مضبوط عہد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یعقوب کی اولاد سے، الا اللہ، تم اللہ کی عبادت، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. تو تم نے اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کے ساتھ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو گے. یتیموں، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، مساکین کے ساتھ احسان کرو گے. اور نمبر کتنا؟ ایمان، عبادت اللہ. نمبر 2 والدین پہ احسان. نمبر 3 قربا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان. نمبر 4 یتامہ. نمبر 5 مساکین. نمبر 6 عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش ہوگے. نمبر 7 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. نمبر 8 زکوٰۃ دو گے. امور ثمانیہ، ان 8 امور کا تمہیں حکم دیا. تو عبادت کے مقابلے میں تم نے اللہ کے بجائے عجل کی عبادت کی. والدین کے احسان کا حکم ہوا، تم نے والدین کی نافرمانی کی. ذی القربا کے ساتھ احسان کا ذکر ہوا، تم نے اسے قتل کر ڈالا. یتیم غریب مسکین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہوا، تو تم نے ان کے مال ہڑپ کرنے کی تدبیریں کی. انسانیت کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا، تو تم نے ان کی گمراہی کی تدبیریں کی. نماز کے قیام کا حکم ہوا، تم نے اس کی بھی مخالفت کی. زکوٰۃ کو تم نے ٹیکس قرار دیا، زکوٰۃ سے بھی انکار کر دیا.
تو جن جن چیزوں کا حکم ہوا وہ تم نے نہیں کیا. ثم تولیتم، ان احکامات کے بعد تم نے منہ موڑا. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے سے لوگ تم میں سے. وانتم معرضون، اور تمہاری عادت ہے منہ موڑنا. یہ کوئی قرآن نئی بات نہیں ہے، پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی منہ موڑ چکے ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور وہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تورات میں یہ حکم تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. یہودی کو کسی صورت میں قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں. نمبر 2، یہودی کسی یہودی کو جلا وطن نہیں کرے گا، گھر سے نہیں نکالے گا، بے دخل نہیں کرے گا. یہ 2 حکم تمہیں ملے تھے. تیسرا حکم تمہیں یہ ملا تھا کہ اگر کوئی یہودی گرفتار ہو جائے تو تم سارے یہود چندہ کر کے اسے رہا کرو گے. یہ 3 احکامات تورات میں ان کو دیے گئے تھے. تو مدینہ میں انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ میں انہوں نے یہ کیا کہ کچھ اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ تھے. مدینہ کے مقتدر قوتیں کیا تھی، طاقتور قوتیں، وہ اوس و خزرج تھے. تو یہ ان پر تقسیم ہوگا، بٹ گئے. کچھ یہودی اوس کے ساتھ ہو گئے، کچھ خزرج کے ساتھ ہو گئے. اب جب اوس اور خزرج میں قبائلی لڑائی ہوتی تھی تو اس قبائلی لڑائی میں یہ شریک ہوتے تھے. تو قبائلی لڑائی میں ایک یہودی دوسرے یہودی کے مد مقابل آ جاتا تو اسے قتل کر دیتا. ایک یہودی کی دوسری یہودی پہ بس چلتا تھا تو اسے جلاوطن. تو پھر یہ دونوں قبائل چندہ کر کے کیا کرتے تھے، اس کو چھڑا لیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. جی تو اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اپنا سے معنی کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کا، اپنے ہم مذہبوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اپنے ہم مذہب کا خون بہانا گوئے کہ اپنا خون بہانا ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے، شہروں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پہ گواہ بھی ہو، عالم بھی ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم اے لوگو تقتلون انفسکم، دوسری خباثت، قتل کرتے ہو اپنوں کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال باہر کرتے ہو ایک جماعت کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چوتھی خباثت، اور تم ان کے مخالف، ان کے اوپر نصرت اور تعاون کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ، والعدوان اور ظلم میں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو. حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم، اس کا نکالنا گھر سے، بے دخل کرنا بھی تم پر حرام تھا. تو اس حرام کا ارتکاب کر کے یہاں کیا کرتے ہو، عمل کرتے ہو. ہماری طرح کھجور کھانا کیا کہتے ہیں، سنت رسول ہے، جہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کا. تو انفرادی زندگی میں کتاب پر ایمان ہو، اجتماعی زندگی میں ایمان نہ ہو، یہ یہود کی عادت ہے. ہم کیا ہیں،
نماز بھی ایمان ہے، روزے بھی ایمان ہے، حج بھی ایمان ہے، زکوٰۃ بھی ایمان ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے پہ ہمارا ایمان اللہ معاف کرے نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ نماز کے لیے محنت ہے، روزے کے لیے محنت ہے، زکوٰۃ کے لیے محنت ہے، حج کے لیے محنت ہے، ترغیبیں ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، قاتل کو قصاص ہونا چاہیے، اور زانی کو سنسار ہونا چاہیے، اور کس کا، چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو نہیں ہے سزا من يفعل ذلك، جو یہ عمل کرے تم میں سے، کیا ہے، الا مگر خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ جو اپنی کتاب پہ من و عن پورا عمل نہ کرے تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ پھر کبھی آئی ایم ایف دب 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 کرے گا، کبھی امریکہ دب دب کرے گا، کبھی انڈیا کرے گا، کبھی کون کرے گا، کبھی کون کرے گا۔ اور اگر تمہارا ایمان اپنی کتاب پر ہو، عمل اپنی کتاب پہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اب دنیا، ہمارے یہاں ایمانوں میں فرق ہے، ایمانی کمزوریاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا سے کٹ گئے تو کیا ہوگا، صحابہ کرام دنیا سے کٹ گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا، وہ بھی کہتے تھے شام سے اگر تعلقات خراب ہو گئے تو شام تجارت کرتے کیا بنے گا۔ اللہ نے کہا ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں مالی قلت کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے گا۔ یہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان اگر ہو، ایماندار لوگ ایمان کی بنیاد پہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے رزق نازل کرتے، آسمانوں سے رزق بھیجتے۔ تو دنیا میں رسوائیاں ہوتی ہیں، دباؤ کی زندگی سب سے بڑی رسوائی ہے، بندہ کھل کے نہ کوئی بات کر سکے، نہ عمل کر سکے، یہ غلامی سب سے بڑا جو ہے کیا ہے، سب سے بڑی ذلت ہے۔ خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اشد عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نظام، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تتمہ، نوع ثالث کا تتمہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ایسا کیوں ہے، ایمان ببعض الکتاب کیوں ہے، ایمان پوری کتاب پہ کیوں نہیں ہے، ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کیوں نہیں ہے، اور اپنے ہم مذہبوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اپنے ہم مذہبوں کو مجبور کیوں کیا جا رہا ہے، خدا کے قانون سے روگردانی کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت نے گرفتار کر لیا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرہ ہے، ہر گناہ کا کیا ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، آغاز ہے، بنیاد ہے۔ ہر گناہ کا ابتدائی سرہ دنیا کی محبت ہے، دنیا محبت میں گرفتار ہے۔ اس لیے ایک اللہ کے احکامات سے بھی اعراض، اور اپنے ہم مذہبوں کا قتل و غارت گری بھی ہے، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو مارنا بھی ہے، قتل کرنا، ان کی مساجد پہ قبضے کرنا، ایک دوسرے کو بے دخل کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور قرآن کے نظام کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کتاب پر، انفرادی زندگی میں کتاب کی ایمان ہے، اجتماعی زندگی میں نہیں ہے، تو فرمایا کیوں، اس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو کبھی بھی ان سے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، وہاں کوئی چھڑانے نہیں آئے گا۔ دنیا میں جس کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہو اللہ کے مقابلے میں، تو یہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وقفہ ہے 10 منٹ، 10-12 منٹ، 20 منٹ۔